اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک قرآنی واقعات و عجائبات کا بہترین گلدستہ اس کو لکھا ہے علامہ مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ مختلف پیغمبروں کے معجزاتی کارنامے ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ تو یہ آپ کتاب پڑھیے، بہت اچھی کتاب ہے۔ آج ہمارا یہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کتاب، اگر اس میں الٹے الفاظ آ رہے ہیں تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ قرآنی واقعات و عجائبات کا بہترین گلدستہ، یہ پیغمبروں کے معجزاتی کارنامے ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ اور آج جو ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے کہ فرعونیوں پر لگاتار 5 عذاب، فرعونیوں پر لگاتار 5 عذاب۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اژدہا بن کر جادوگروں کے سانپوں کو نگل گیا تو جادوگر سجدے میں گر کر ایمان لے آئے، مگر فرعون اور اس کے متبعین نے اب بھی ایمان قبول نہیں کیا، بلکہ فرعون کا کفر اور اس کی سرکشی اور زیادہ بڑھ گئی، اور اس نے بنی اسرائیل کے مومنین اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دل آزاری اور اظہار ثانی پر بھرپور کوشش شروع کر دی۔ اس طرح اور اس نے بنی اسرائیل کے مومنین اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دل آزاری اور اظہار ثانی میں بھرپور کوشش شروع کر دی اور طرح طرح سے ستانا شروع کر دیا۔ فرعون کے مظالم سے تنگ دل ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند قدوس کے دربار میں اس طرح دعا مانگی کہ اے میرے رب، فرعون زمین میں بہت ہی سرکش ہو گیا ہے اور اس قوم نے عہد شکنی کی ہے، لذا تو انہیں ایسے عذابوں میں گرفتار فرما لے جو ان کے لیے سزا پر ہو۔ ایسے عذابوں میں گرفتار فرما لے جو ان کے لیے سزاوار ہو اور میری قوم اور بعد والوں کے یہ عبرت ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعون پر لگاتار 5 عذابوں کو مسلط فرما دیا۔ وہ 5واں عذاب یہ ہے طوفان۔ ناگہاں ایک ابر آیا اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا، مگر انتہائی زوردار بارش ہونے لگی، یہاں تک کہ طوفان آ گیا اور فرعونیوں کے گھروں میں پانی بھر گیا اور اس میں کھڑے رہ گئے۔ پانی ان کی گردنوں تک آ گیا، ان میں سے جو بیٹھا وہ ڈوب کر ہلاک ہو گیا، نہ ہل سکتے تھے نہ کوئی کام کر سکتے تھے۔ ان کی کھیتیاں اور باغات طوفان کے دھاروں سے برباد ہو گئے اور سنیچر سے سنیچر تک مسلسل 7 روز تک وہ لوگ اسی مصیبت میں مبتلا رہے، باوجود یہ کہ بنی اسرائیل کے مکانات فرعون کے گھروں سے ملے ہوئے تھے، مگر بنی اسرائیل کے گھروں میں صاف کا پانی نہیں آیا۔ وہ نہایت ہی امن و چین کے ساتھ اپنے گھروں میں رہتے تھے۔ جب فرعون کو اس مصیبت کے برداشت کرنے کی تاب و طاقت نہ رہی اور وہ بالکل ہی عاجز ہو گئے تو ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے، یہ مصیبت ٹل جائے تو ہم ایمان لائیں گے، بنی اسرائیل کو آپ کے پاس بھیج دیں گے۔ چنانچہ آپ نے دعا مانگی تو طوفان کی بلا ٹل گئی اور زمین میں ایسی سرسبزی اور شادابی نمودار ہوئی کہ اس سے پہلے کبھی بھی دیکھنے میں نہ آئی تھی۔ یہ دیکھ کر فرعون کہنے لگے یہ طوفان کا پانی تو ہمارے لیے بہت بڑی نعمت کا سامان تھا۔ پھر وہ اپنے عہدے
عہد سے پھر گئے اور ایمان نہیں لائے اور پھر سرکشی اور ظلم و عصیان کی گرم گزاری شروع کر دی۔ نمبر 2، ٹڈیاں۔ 1 ماہ تک تو فرعونی نہایت عافیت سے رہے، لیکن جب ان کا کفر و تکبر اور ظلم ستم پھر بڑھنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قہر و عذاب کو ٹڈیوں کی شکل میں بھیج دیا۔ چاروں طرف سے ٹڈیوں کے جھنڈ آ گئے جو ان کی کھیتوں اور باغوں کو یہاں تک کہ ان کے مکانوں کو لکڑیاں تک کھا گئی، اور فرعونیوں کے گھروں میں یہ ٹڈیاں بھر گئی، جس سے ان کا سانس لینا مشکل ہو گیا۔ مگر بنی اسرائیل کے مومنین کے کھیت اور باغوں مکانات ان ٹڈیوں کی یہ الغار سے بالکل محفوظ رہے۔ یہ دیکھ کر فرعونیوں کی بڑی عبرت ہو گئی۔ آخر اس عذاب سے تنگ آ کر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگے عہد کیا کہ آپ کے اس عذاب کے دفع ہونے کے لیے دعا فرما دیں تو ہم لوگ ضرور ایمان لے کر آئیں گے اور بنی اسرائیل پر کوئی ظلم و ستم نہ کریں گے۔ چنانچہ آپ کی دعا سے 7ویں دن یہ عذاب بھی ٹل گیا اور یہ لوگ پھر 1 ماہ تک نہایت ہی غم و راحت میں رہے۔ تو یہ لوگ پھر 1 ماہ تک نہایت ہی آرام و راحت میں رہے، لیکن پھر عہد شکنی اور مان نہیں لائے۔ ان لوگوں کے لیے کفر اور عصیان میں پھر اضافہ ہونے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مومنین کو عزائیں دینے لگے اور کہنے لگے کہ ہماری جو کھیتیاں اور پھل بچ گئے تھے وہ ہمارے لیے کافی ہیں، لہذا ہم اپنا دین چھوڑ کر ایمان نہیں لائیں گے۔ نمبر 3، گھن۔ غرض 1 ماہ کے بعد پھر لوگوں پر کمل کا عذاب مسلط ہو گیا، اور بعض مفسرین کا بیان ہے کہ یہ گھن تھا جو ان فرعونیوں کے اناجوں اور پھلوں میں لگ کر تمام غلوں اور میووں کو کھا کر، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ ایک چھوٹا سا کیڑا تھا جو کھیتوں کی تیار فصلوں کو چٹ کر گیا اور ان کے کپڑوں پہ گھس کر ان کے چمڑوں کو کاٹ کر انہیں مرغ بسمل کی طرح تڑپانے لگا، یہاں تک کہ ان کے سر کے بالوں، داڑھی، مونچھوں، بھوؤں اور پلکوں کو چاٹ کر ان چہروں کو کاٹ کر انہیں چیچک زدہ بنا دیا۔ یہ کیڑے ان کے کھانوں، پانیوں اور برتنوں میں گھس جاتے تھے، جس سے یہ لوگ نہ کچھ کھا سکتے تھے نہ کچھ پی سکتے تھے، نہ لمحہ بھر کے لیے سوچ سکتے تھے، یہاں تک کہ 1 ہفتے میں اس قہر آسانی بلا ناگانی سے بلبلا کر یہ لوگ چیخ پڑے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حضور حاضر ہو کر دعا کی، درخواست کرنے لگے اور ایمان لانے کا عہدہ دینے لگے۔ لہٰذا آپ لوگ نے لوگوں کی بے قراری اور گریہ دزاری پر رحم کر دعا کر دی، اور یہ عذاب بھی رفع دفع ہو گیا۔ لیکن فرعونیوں نے پھر اپنے عہد کو توڑ ڈالا اور پہلے سے بھی زیادہ ظلم و عدوان پر کمر بستہ ہو گئے۔ 1 ماہ کے بعد ان لوگوں پر مینڈک کا عذاب نازل ہو گیا۔ اس کے ساتھ اتنا ہی یہ بھی نامکمل ہے، انشاءاللہ کل اس کو مکمل کریں گے، اور وہ اگر جو ذکر کتاب میں ہے وہ مینڈک کے حوالے سے ہے، تو انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔